بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 130 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم عدد کی تمیز کے حوالے سے ایک اہم قاعدہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ وَلَا يُمَيِّزُ واحد واثنان استغناء بلفظ التمیز عنہما مثل رجل ورجلان لإفادة النص المقصود بالعدد۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْعَدَدُ مُؤَنَّثًا، اور جب معدود مؤنث ہو، یعنی جب تمیز مؤنث ہو، واللفظ مذکرًا، اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس، یا اس کے برعکس، یعنی معدود مذکر ہو اور لفظ مؤنث ہو، تو وہاں فوجہانی دو صورتیں جائز ہیں۔ ولا یمیز واحد واثنان استغناء بلفظ التمیز عنہما، اور واحد اور اثنان کی تمیز نہیں لائی جاتی لفظ تمیز کے ان دونوں سے بے نیاز کر دینے کی وجہ سے۔ مثل رجلان ورجلان لإفادته النص المقصود بالعدد، لفظ تمیز کے اس صراحت کا فائدہ دینے کی وجہ سے جو عدد سے مقصود ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تمیز کے حوالے سے 4 اصول پڑھے تھے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدد کی تمیز یا مفرد ہوگی یا جمع۔ جمع مجرور کی صورت میں صرف 3 سے 10 تک کی گنتی کے ساتھ وہ آئے گی، اور 10 کے بعد تمیز ہمیشہ کے لیے مفرد ہی آئے گی، جمع کبھی نہیں آئے گی۔ 11 سے 99 تک مفرد منصوب ہوگی، اور اس کے بعد الی ما نہایہ تک مفرد مجرور ہوگی۔ آج کے درس کے اندر لفظ مشترک کے لیے قاعدہ ایک صاحب قافیہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی 1 اور 2 واحد اور اثنان کی تمیز نہ آنے کی وجہ ذکر کریں گے۔ وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ۔ عدد کے لیے عام قاعدہ تو یہ ہے کہ معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لایا جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہے، جیسے ثلاثۃ رجال۔ اب رجال معدود یعنی تمیز یہ مذکر ہے، اس لیے عدد مؤنث ثلاثۃ لایا گیا ہے۔ اور ثلاث نسوۃ، اس کے اندر نسوۃ عدد یعنی تمیز مؤنث ہے، اس لیے اس کا عدد ثلاث مذکر لایا گیا ہے۔ اصل قاعدہ اور اصل اصول یہ ہے۔ لیکن اگر ایسا کلمہ ہو جو اپنے اصل کے اعتبار سے تو مذکر ہو، لیکن وہی لفظ اسی طرح مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو، یا اپنے اصل کے اعتبار سے مؤنث ہو لیکن بعین ہی اسی طرح وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو، تو اس کے لیے قاعدہ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں۔
یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ تمییز مؤنث ہو اور جس لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے وہ مذکر ہو، جیسے عندی ثلاثۃ اشخاص من النساء، یہاں تمییز نساء مؤنث ہے اور اس کو جس لفظ یعنی اشخاص سے تعبیر کیا گیا وہ مذکر ہے، یا یہ کہ تمییز مذکر ہو اور جس لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا وہ مؤنث ہو، جیسے عندی ثلاثۃ نفوس من الرجال، یہاں تمییز مذکر ہے کیونکہ یہاں مرد مراد ہے اور اس کو جس لفظ یعنی نفوس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مؤنث سماعی ہے۔ تو اس کے لیے قاعدہ فرما رہے ہیں فوجہان، بالعکس سے اس کو تعبیر کیا، فوجہان اس کو فوجہان کہہ کر ایک قاعدہ بیان فرما دیا۔ قاعدہ بیان کیا فرمایا کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو عدد کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ مثلا شخص کا لفظ خود مذکر ہے لیکن مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اگر یہ معدود واقع ہو اور مراد اس سے مرد ہو تو ایسی صورت میں عدد کو مؤنث لایا جائے گا، لیکن اگر مراد اس سے مؤنث ہو تو معنی کا لحاظ کرتے ہوئے عدد کو مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ یعنی عندی ثلاث اشخاص من النساء بھی کہہ سکتے ہیں اور لفظ اشخاص کے اعتبار کر کے اس کو مذکر لایا گیا اور اس میں عدد کو مؤنث لا کر عندی ثلاثۃ اشخاص من النساء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہو، نہیں تمییز مذکر ہو اور جس لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا وہ مؤنث ہو، جیسے عندی ثلاثۃ نفوس من الرجال، یہاں تمییز مذکر ہے اور نفوس مؤنث ہے، اسے یہاں تمییز کا اعتبار کر کے اس میں عدد کو مؤنث لا کر عندی ثلاثۃ نفوس من الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور لفظ نفوس کے اعتبار کر کے اس میں عدد کو مذکر لا کر عندی ثلاث نفوس من الرجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، ایسا عدد جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اس کی تمییز اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا اعتبار کر کے عدد کو مؤنث لایا جائے گا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کا اعتبار کر کے عدد مذکر لایا جائے۔ نحوی حضرات لفظ کے اعتبار کرتے ہیں، اس لیے اولا اور افضل یہ ہے کہ لفظ کا اعتبار کر کے لفظ کو دیکھ کر عدد لایا جائے۔ آگے صاحب کتاب فرما رہے ہیں وَلَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ، واحد اور اثنان کے لیے تمییز، واحد اور اثنان ان دونوں کو تمییز کے ساتھ ملا کر نہیں لایا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا واحد رجل یا واحدۃ امرأۃ، بلکہ صرف تمییز کو ذکر کر کے عدد کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ جب ان کی تمییز کو ذکر کر دیا جائے تو اس سے عدد بھی سمجھ میں آتا ہے اور ذات بھی سمجھ میں آتی ہے، لہذا جب رجل رجلان یا امرأۃ امرأتان بولے جائیں گے تو یہ اپنے معنی کے اعتبار سے ذات یعنی مرد و عورت پر اور اپنے اپنے صیغے کے اعتبار سے ایک یا دو پر خود دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا عندی کتاب و قلمانی، عندی حقیبۃ کراستانی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک کتاب، دو قلم، ایک بستہ اور دو کاپیاں ہیں۔ لیکن عندی واحد کتاب عندی اثنتان حقیبتان نہیں کہا جائے گا، استغناء بلفظ تمییز عنہا، اس وجہ سے کہ یہ واحد اور اثنان دونوں سے مستغنی ہیں۔ مستغنی کیوں ہیں؟ لِإِفَادَةِ النَّصَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَدَدِ،
کہ عدد کو ان دونوں کی تمیز کے ساتھ اس لیے نہیں لایا جائے گا کہ عدد کے ذکر کرنے سے جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں تمیز کے ذکر کرنے سے حاصل ہو کیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں عدد کو ذکر کرنا تحصیل حاصل ہوگا۔ باقی اہل عرب آج کل جو یہ کہہ دیتے ہیں رجل واحد رجلان اثنانی، یہ جو بولتے ہیں یہ ممیز و تمیز کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ مؤکد و تاکید کے قبیل سے ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔